السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ اشفاق کرنی صاحب جو چیچا وطنی کے رہنے والے ہیں لیکن پولٹری انڈسٹری پاکستان میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں. ان کی انفارمیشنز اور بر وقت انفارمیشن سے پولٹری انڈسٹری آگاہ رہتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا مرغی کا دکاندار ہو، سپلائر ہو، بروکر ہو، فارمر ہو یا فیڈ ملرز ہو، وہ صبح سب سے پہلے اٹھتے ہوئے اشفاق کرنی صاحب کا میسج ڈھونڈتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اشفاق کرنی صاحب نے آج کس شہر کے بارے میں، ریٹ کے بارے میں، چوزے کے بارے میں، چکن کے بارے میں کیا انفارمیشن دی ہے. لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جی ناظرین، تو اب ہم چاہیں گے کہ اشفاق کرنی صاحب جو ہیں وہ اپنا تعارف کرائیں، اپنی پولٹری انڈسٹری سے جو وابستگی ہے اس کے متعلق ہمارے سامعین کو، ناظرین کو بتائیں. تو جی اشفاق صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ پنجاب پولٹری ایسوسی ایشن کے آفس میں تشریف لائے اور آپ کی تشریف آوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا. جی طاہر صاحب، وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ دعوت دی اور بولنے کا موقع دیا. بائی ایجوکیشن میں جرنلسٹ ہوں جی، اور 2004 میں پولٹری سے ریلیٹڈ ہوا تو اس وقت شاید برڈ فلو آ گیا تھا. جی بورڈ 2004 میں تو دورہ تھا نا، گزرا تھا تازہ تازہ. ہاں جی، تو 2010 میں نے یہ سوشل میڈیا پہ پاکستان پولٹری اپڈیٹس کے حوالے سے معلومات دینی شروع کی لوگوں سے. طارق صاحب میرے اسی وقت سے بہت اچھے دوست ہیں اور ہمیشہ انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا. اس کے بعد ہم یہ چلتا رہا سلسلہ. 2015-16 میں ہم لوگ واٹس ایپ پہ آ گئے. تو واٹس ایپ سے پہلے تھے وہ تھا نا ٹیکسٹ میسیج کے درمیان، اور ٹیکسٹ میسیجز اور واٹس ایپ کے درمیان ایک تھا وائبر ہی تھا غالباً. وائبر تو اس میں لیکن اس میں پکچر نہیں جاتی تھی، صرف پکچر نہیں میسیج جاتے تھے. لیکن وہ تیز ترین ذریعہ تھا اس وقت ٹیکسٹ میسیجز کے بعد. اور جب واٹس ایپ آیا تو پھر وہ پیغام رسانی اور زیادہ آسان نہیں ہوگی، اس میں ویڈیوز جانا شروع ہوگی، پکچر جانا شروع ہوگی، تو وہ وائبر ختم ہو گیا. پھر واٹس ایپ کا دور ہے جی، چلتے چلتے ترقی کرتے رہے جی. لیکن اس میں جو سب سے اچھا جو سیٹ اپ دیا طارق صاحب نے وہ یہ تھا کہ سر جی واٹس ایپ پہ سب سے پہلے یہ گروپ کو لے کر آئے. پھر انہوں نے ہمیں سب کو یکجا کیا. اس کے بعد ان کی، میں کہتا ہوں میری جتنی محنت ہے نا اتنی طارق صاحب کی بھی ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے ٹیم دی ہے کہ سر ان سے پتہ کرے. میرا کام ہے آگے آگاہی دینا، لیکن جو پیچھے جو پس پردہ محنت ہے وہ طارق صاحب کی ہے. انہوں نے ہر طرح مجھے گائیڈ بھی کیا اور لے کر بھی آئے. اچھا، میں اشفاق بھائی، میں نا پولٹری میں حادثاتی طور پہ نہیں آیا. میرا ایک مکمل انٹرویو بھی ہے جس میں نے سارا شروع سے بتایا کہ کیسے لسٹ کو ہم نے شروع کیا اور کیسے کیسے کرتے ہوئے، اور میں نے کیا کیا مشکلات دیکھی، کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے. یہ ایک میرا مکمل انٹرویو موجود ہے، اس میں جو کوئی دیکھے گا اس کو پتہ لگے گا کہ یہ حادثاتی طور پہ نام لیڈر بنے ہیں اور نہ ہی ہم حادثاتی طور پہ سپورٹ انڈسٹری میں آئے. بڑی محنت کی ہے، بہت جگہ پہ خام خواہ ہمیں برا بھی بنایا گیا، ہم پہ الزامات بھی لگائے گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم سرخرو رہے اور اپنی محنت سے، اپنے لگن سے کام کیا. اور آج میرا خیال ہے کہ جہاں پولٹری کا نام آتا ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں جہاں پولٹری کا نام آتا ہے، وہاں ہمیں بھی کوئی جانا جاتا ہے. بالکل سر جی. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی اپنی حد المقدور کوشش کریں گے پولٹری انڈسٹری کی بہتری کے لیے. اور چکن کے بارے میں لوگوں کی جو ابہام ہیں، توہمات ہیں، افواہیں ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے سلسلہ شروع کیا، اس کو بھی انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو ڈیلی انفارمیشن جو ہے نا وہ دے رہے ہیں، یا کیا کیا سلسلہ آپ چلا رہے ہیں؟ میرا بیسکلی جو کام ہے وہ میڈیسن کا ہے جی میرا. اور وہی ابہام جو پولٹری کے متعلق پائی جاتی ہے چکن میٹ کے متعلق، وہ بالکل سراسر بے بنیاد ہے. اور یہ ایک مافیا ہے جو ریٹ کم کرانے کے چکر میں نا اس طرح کی کہتے ہیں جی بائی کاٹ کر دیں، 15 دن کا بائی کاٹ کر دیں. جب وہ حالات نہیں رہے جو 2010-12 میں تھے یا 2015 میں تھے، اس وقت مرغی واقعی سستی تھی، پروٹین کا اس وقت بھی سستا ذریعہ تھا، اب بھی سستا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ $2 کی آپ کو 1 کلو مرغی مل جائے. لیکن ہمارے یہاں ایسا ایک طبقہ پایا جاتا ہے جی، خاص طور پہ سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے نا، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ یہ نیگیٹو باتیں ہیں جو اس میں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مرغی سستی کرانے کے لیے وہ اپنی سائنس استعمال کرتے ہیں کہ اس سے متعلق وہ امریکہ سے میں یہ ثابت ہو گیا جی
وہ فلان اور یہ تو ساری بالکل بے بنیاد جھوٹ ہے. اور وہ صرف مرغی کو سستی کرانے کے چکر میں کہ اس طرح مرغی سستی ہو جائے گی لوگوں کے ذہنوں میں شک ڈالتے ہیں. میرا آج خیال ہے یہ تک بہت بڑا جرم طارق صاحب ایسا نہیں ہوا کہ کوئی مرغی کھانے سے چکن کا گوشت کھانے سے کوئی مرا ہو. ٹھیک ہے, کہیں بھی نہیں ہے. برڈ فلو کے دور میں بھی ایسا کوئی میرا خیال مرنا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی بیمار بھی نہیں ہوا ہے. حالانکہ آپ جتنے بھی ڈاکٹر سے رجوع کریں گے وہ آپ کو وائٹ میٹ کی ہمیشہ کوشش کرے گا یہ آپ لوگ کھائیں. اس میں مچھلی شامل ہے اور ہمارا چکن شامل ہے. یہ پچھلے دنوں ہم نے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو ایک اپریسیشن پہ بلایا ہوا تھا ان کے الیکشن کے بعد, تو تقریباً 350 کے قریب لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز تھے جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے عہدیدار تھے. بالکل اور لاہور کے مختلف ضلعوں ہسپتال میں وہ تعینات ہیں. ان سب لوگوں نے بتایا کہ جو ریسرچ ہے, باقاعدہ جو ریسرچ کہتی ہے اس کے مطابق چکن جو ہے نا یہ بہترین غذا ہے بہترین. اور یہ قوت مدافعت پیدا کرتی ہے. سب سے بڑی اس کی خوبی یہی ہے کہ یہ انسانی جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتی ہے جو کسی بھی بیماری کے خلاف کام آتی ہے. تو اس کو وہ ان کا تو یہی کہنا تھا کہ اس کو تو مطلب میڈیسن سمجھ کے کھانا چاہیے. غذا بعد میں سمجھے, اس کو پہلے میڈیسن سمجھے کہ جو آپ کا پریونٹیو جو اصل چیز ہے کہ ہمارے یہاں جو سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے نا طارق صاحب, اس کو لوگ زیادہ پازیٹیو لے جاتے ہیں. حالانکہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے. ہم لوگ 2000 میری خود جو تیسری نسل ہے جو اس کے ساتھ شامل ہے, 1972 سے ہم لوگ پولٹری سے ریلیٹڈ ہے جی. میری والدہ فارمنگ کرتی رہی ہے جی, الحمدللہ کمالیہ سے ہمارا تعلق ہے. وہ باقاعدہ فارم کرتی نہیں ہے, گھر میں پالتی رہی. نہیں, ہمارا 200 مرغی کا اس وقت انڈے کی مرغی کا فارم تھا. ماشاءاللہ. اب بھی اچھا یہ ایک بات چلنے کی تھی, لیکن اب بھی یہ ہے کہ اگر ہماری خواتین دیہات میں, اور جیسے کہ پیچھے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک یہ مرغیوں والا سسٹم چلا تھا, وہ سیٹ بنا کے 5 مرغیاں 1 مرغا دیتے تھے. یہ ایک بڑا اچھا سسٹم ہے. اگر لوگ گھروں میں دیہات میں عام جگہ خالی ہوتی ہے تو برائلر کا چوزا بھی لے کے اگر ڈال دیں تو وہ دیسی کی طرح ہی پل جائے گا, کیونکہ برائلر اور دیسی کے جو پرورش ہے اس میں فیڈ کا اور انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں وہی ہیں. تو اگر وہ 10 20 50 100 چوزا لے کے, برائلر کا چوزا لے کے بھی گھروں کے باہر ڈال دیتی ہیں, بیک یارڈ پولٹری ہم اسے کہتے ہیں, تو پل جائے گا. وہ ان کے انڈے کی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے, ان کے گوشت کی ضروریات بھی پوری کر سکتا ہے, اور ان کی ایک آمدنی کا چھوٹا موٹا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو آج بھی یہ 100 مرغی 200 مرغی گھر میں ڈالنی فیزیبل ہے. اچھا, دوسرا ایک ہمارے یہاں بہت بڑا الزام تراشی کی جاتی ہے کہ برائلر مرغی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتی. اصل چیز ہے کہ ہم لوگ اس کو سپیس اتنی دیتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا دانا پانی پیے اور وہی بیٹھ کر اپنا وزن کرے. ہم نے اس سے دوڑ نہیں لگوانی ہوتی, ہم نے اس سے میٹ لینا ہے. جتنی زیادہ ہمیں اس کی اچھی افزائش مل جائے گی اتنا ہمارا ایکسپینس کم ہو جائیں گے. جتنے ہمارے ایکسپینس کم ہوں گے اتنی ہم سستی مرغی پروٹین مارکیٹ کو مہیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ تاثر کہ مرغی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتی, یہ بات بالکل غلط ہے. یہی چوزا لیں, آپ اس کو دیسی ماحول میں پالیں, بولے اسے دوڑ لگا لے. لیکن ہمیں کون سی ضرورت ہے کہ ہم نے وہ کچرے والی ٹرالیاں کھینچنی ہیں مرغیوں کے پیچھے میں ڈال کے؟ ہمیں تو چکن کی ضرورت ہے. ہم نے اس سے میٹ لینا ہے جو ہمیں وہ اپنا کھانا, جلدی اس کی گروتھ ہوگی ہمارے لیے تو وہ زیادہ بہتر ہے. وہ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہے. اتنی جلدی ہم لوگ سستی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مرغی اپنے پاؤں کے کھڑا نہیں ہو سکتی وہ ہمیں کیا طاقت دے گی. نہیں, یہ بالکل آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک میڈیسن ہے, وہ ایک ڈبی میں بند ہے, پھر اس کا مطلب وہ تو بیکار ہے, وہ تو چل پھر نہیں سکتی, اس میں زندگی نہیں ہے. لیکن ہمیں وہ زندگی دیتی ہے. زندگی دیتی ہے. ایک بے جان چیز ہمیں زندگی دے سکتی ہے. ایک بے جان چیز ہمیں بیماری سے بچا سکتی ہے. ایک بے جان چیز ہمارے زخم ٹھیک کر سکتی ہے. تو ایک جاندار چیز جو پروٹین سے بھرپور ہے, انرجی سے بھرپور ہے, اس کے پیچھے ہم کیوں پڑے ہیں کہ جی وہ ٹانگوں پہ کھڑی نہیں ہوتی, ہمیں کیوں ٹانگوں پہ کھڑا کرے گی, کیسے؟ بالکل بات ہے. اس کے گوشت سے پروٹین غذائیت ہمیں چاہیے, نہ کہ ہم نے اس کی دوڑ لگوانی ہے. لیکن ہم سبزیاں کھاتے ہیں, کوئی ٹانگوں میں کھڑی نہیں ہوتی. ہم مولی کے پراٹھے کھاتے ہیں, وہ سارا دن پتہ لگتا رہتا ہے مولیاں کھائی تھی. تو چکن جو ہے نا میرا خیال ہے کہ بہترین غذا ہے, تو وہ اس کا افہام جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے. پاکستان میں دنیا کا سب سے بہترین اور سستا ترین پروٹین ہے, لیکن ہمارے یہاں جس چیز کی جتنی زیادہ سستی ہوگی نا وہی ہمارے یہاں اتنی ویلیو کم ہو جائے. تو اس بات صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی انفارمیشن سے کتنے لوگ استفادہ کرتے ہیں تقریباً, یا یقینی اگر ڈیلی کی ہم دیکھیں نا تو ہمارے یہاں جو لاہور ریٹ سے شروع ہوتے ہیں نا, صبح منڈی سے لے کر شام کو رات 10 بجے تک, صبح 7 بجے سے لے کر ہم 10 بجے تک آن لائن بیٹھتے ہیں جی, معلومات لیتے ہیں, لوگوں تک پہنچاتے ہیں. جو منیمم بھی اگر میں اندازہ لگاؤں نا, کم از کم 4 سے 5 لاکھ لوگ مستفید ہوتا ہے جی. پھر وہی
ان میں سے بہت سارے یہ نہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹلی میرا میسج اٹھایا کہ وہ فارورڈ کر دیا، پھر آگے سے آگے چلتا چلتا یہ لوگوں تک پہنچتا. یہ میں منیمم بتا رہا ہوں، میکسیمم ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں. اچھا ایک عام مجھے پتا چونکہ میرا تعلق بھی پولٹری انڈسٹری سے ہے، تو جو لوگ انتظار کر رہے ہوتے کہ اشفاق کا میسج نہیں آیا، یہ کام ہم نے دیکھا ہے. حالانکہ ہم بھی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ بندے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اتھینٹک میسج گنا جاتا ہے وہ اشفاق کا میسج. جب اشفاق کا میسج نہیں آیا جی آج کیا ریٹ نکلا ہے، آج منڈی کی کیا پوزیشن رہی ہے، آج چوزے کا کیا ریٹ نکلا ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت مبارکباد دیتا ہوں اور اپریسیشن دیتا ہوں کہ آپ کی محنت کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آئی ہوئی ہے کہ لوگ آپ کے میسج کا انتظار کرتے ہیں اور اسی کو حتمی سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس میں طارق صاحب اصل چیز ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگ سمجھتے ایسا بھی ہوتا ہے، جس طرح اکثر لوگ گروپوں میں لگے ہوتے ہیں کہ اس نے چوزا لینا ہے، اس کا مال تیار ہے. یہ دو انسان کہہ لیں یا دو فارمر کی کبھی نہیں بن سکتی، ایک جس نے مال سیل کرنا ہو اور ایک جس نے چوزا ڈالنا ہو. فارمر کی بات کر فارمر کی بات مطلب آپ فارمر کو دو دڑوں میں تقسیم کر رہے ہیں. نہیں ایک ایسا طرح نہیں ہے. وہ- دیکھیں میرا کام ہے ایمانداری سے ریٹ پوسٹ کر دینا. میں فارمرز کو آپ دو علیحدہ علیحدہ جگہ پہ رکھ لیں، دو کیٹاگریز اگر ہیں، دو کیٹاگریز ہیں. اچھے الفاظ استعمال کر لیں کہ آپ فارمرز کے دو علیحدہ علیحدہ حصے بنا رہے ہیں، ایک جنہوں نے چوزا ڈالنا ہے، ایک جنہوں نے مرغی بیچنی ہے. بیچنی اب جو مرغی بیچنے والا ہے اس کی کوشش ہے کہ ریٹ بڑھ جائے، ریٹ بڑھ جائے، جس نے چوزا ڈالنا ہے وہ کہہ رہا ہے یار مرغی بس بہت ہوگی سستی، ریٹ کم ہو جائے، تاکہ سستی مرغی سستی ہونے کی وجہ سے چوزا بھی سستا ہو جائے. وہ چوزا حالانکہ میرا خیال چوزے کا اور مرغی کا ڈائریکٹ کوئی تعلق آپس نہیں ہے. میں کوئی تعلق نہیں ہے. آج جس بندہ چوزا پلیس کرتا ہے نا، اس کو ریٹ 45 ڈیز بعد جا کے لگے گا. تب حالات کیا ہوں گے، کوئی بیماری کا ایشو چل پڑا ہے، ریٹ اوپر نیچے ہو گئی ہے، جو گورنمنٹ ایکٹیو ہو گئی ہے، ریٹ اس کو بہت اچھا بھی لگ سکتا ہے اور ریٹ بہت کم بھی لگ سکتا ہے. یہ دونوں آپس میں جو فارمر ہے نا، اگر یہ متحد ہو جائے نا، فارمر کمیونٹی. طارق صاحب کے میسیج میں دیکھتا رہتا ہوں، گروپ میں ویسے بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ جو ہماری فارمنگ ہے، جو فارم لیول پہ فارمر ہے نا، اگر یہ چوزے کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اگر یہ چوزے کو نہیں دیکھے، چوزا جب تک ہم لوگ بکنگ نہیں کرواتے، جب تک ہم لوگ چوزے کی پیمنٹ نہیں کرواتے، کسی کے پاس چوزا نہیں آتا. اور نہ یہ ایسا کوئی خود پرندہ ہے جو خود اڑ کر آ جائے گا. بکنگ ہوتی ہے، پیمنٹ لگتی ہے، پھر چوزا آتا ہے. اس کے بعد منڈی والوں کو، لوگوں کو کہنا کہ اس نے منڈی غلط بتائی ہے، اس نے یہ بتایا. یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے. اس میں کسی قسم کا بھی آپ سمجھ اچھا سکتے یہ جو ہیں. بائی کارٹ والی بات آ گئی نا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ ہی غلط ہے. کسی کا بائی کارٹ کرنا یہ ایک غیر اخلاقی لفظ اور غیر اخلاقی عمل ہے. اس میں اگر آپ نے بائی کارٹ کرنا ہے تو آپ مت لیں کسی سے چوزا کو، جیسا کہ اشفاق صاحب بتا رہے ہیں کہ چوزا کو زبردستی نہیں آپ کو دے کے جاتا. چوزے کی پہلے ہم جا کے پیمنٹ جمع کراتے ہیں، بکنگ کراتے ہیں، تب جا کے چوزا ہمیں ملتا ہے. تو پھر ہم کہنا کہ جی فلاں کی وجہ سے ہمیں مہنگا ملتا ہے، یہ بنتا نہیں. تو یہ کاروباری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کیا ہے. جیسے مرغی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے مہنگی سستی ہوتی ہے، اسی طرح چوزا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے مہنگا سستا ہوتا ہے. تو جو لوگ اس کا الزام دوسروں پہ لگاتے ہیں، ہم ان کی ذہنی حالت پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں گے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیتی سے اچھی بات کرنے کی، اچھی بات سمجھنے کی توفیق دے. اصل میں طارق صاحب پتہ ان کو بھی ہوتا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک وائس میسج کرنے سے یا گروپ میں شور شرابہ کرنے سے ہمیں سستا مل جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن ہوتا ہے ان کو سستا ملتا ہے. نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، جو لوگ بائی کارڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہی بینک میں بیٹھے میسیجز کر رہے ہوتے ہیں اور بینک میں پیمنٹ بھی لگوا رہے ہوتے ہیں. ادھر میسیجز کر رہے ہوتے ہیں جی ہمیں وہ چوزا سستا مل جائے، ٹھیک ہے جی. ادھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے سستا بھی مل جائے اور پیمنٹ بھی خود لگوا کر لائن میں لگ کر بیٹھے ہو. اچھا یہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جو فارمر لیڈرز کہہ رہے ہوتے ہیں بھی چوزا نہ ڈالیں، اتنی مشینیں ہو گئی ہیں، اتنی مشینیں ہو گئی ہیں، چوزا مت ڈالیں، اس کو یہ ریٹ لگے گا، اس کو ریٹ نہیں لگنا. وہ خود ڈال رہے ہوتے ہیں اس وقت، وہ خود دوسروں کو وہ بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور خود وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے کمپیریزن اگر ٹریڈرز کمیونٹی سے کیا جائے تو ٹریڈرز تو پھر بہت اچھے ہیں. ان کو تو ایک دفعہ کہہ دیا جائے کہ ایسے نہیں کرنا تو وہ سارے متفق ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اگر آج پولٹری میں پنجاب میں اگر پولٹری میں استحکام ہے نا، اس میں پنجاب پولٹری ٹریڈر ایسوسیشن کا بڑا ہاتھ ہے. اگر ہم یہی چیز اس کے متبادل ایک اور جماعت ہے اس کو دے دیں تو یقین مانیں جہاں تو ہمیں مرغی بالکل نہیں ملے گی، جہاں پھر سڑکوں پر ملے گی. ٹھیک ہو گیا. وہ غلط گائیڈ کریں گے لوگوں کو. اور ٹریڈر کی دیکھیں، ٹریڈر نے اپنے 2 روپے کی خاطر کسی کا کیا گلا کاٹنا. ٹھیک ہو گیا.
اس کے بعد آگے ہم لوگ یہ اپنا کہ چوزا سستا کروانے میں مہنگا کروانے میں ٹریڈر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ تو اپنی سپلائی اینڈ چین ان کا سسٹم ہے جی, منڈی سے منسلک لوگ ہیں. لیکن جو ہماری فارمرز کمیونٹی ہے اس کو خود سوچنا چاہیے, جب ایک فارم سے 2 فارم کا مال نکلے گا, یہاں سے 80 ہزار 1 لاکھ کے جی مال نکلے گا, تو ڈیفینیٹلی سر جی وہ مارکیٹ کو نہ صرف ڈاؤن کرے گا بلکہ ہماری جتنی ضرورت ہے اس سے متبادل زیادہ پیداوار کرے گا, تو جس سے مارکیٹ شدید مندے کی طرف جائے گا. اشفاق بھائی, پنجاب پولٹری ایسوسیشن تو صرف ایک فارم سے لے کے کنزیومر تک چکن کی جو سپلائی ہے, جو رسائی ہے اور جو اویلیبلٹی ہے اس کا کام کرتی ہے. پنجاب پولٹری ایسوسیشن کا ریٹ سے بڑھانے کم کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے. اگر ان کو سستا ملتا ہے, وہ کوشش ہوتی ہے پنجاب پولٹری ایسوسیشن کی کہ سستے سستا انہیں ملے اور سستے سے سستا وہ آگے کنزیومر کو دے سکیں. اور انہیں جب مہنگا ملتا ہے تو وہ آگے مہنگا دیتے ہیں کنزیومر کو. لیکن جب بھی کوئی عطاب آتا ہے گورنمنٹ کے کسی پالیسی کے نتیجے میں, تو وہ صرف اس دکاندار پہ آتا ہے جس کو پیچھے سے مہنگا ملا ہوتا ہے. تو یہ ایک بالکل غلط اگر فارمر کی طرف سے دیکھیں نا تو اس کی کوشش ہے مجھے ریٹ چوزا جو ہے وہ 10 روپے کا ملے اور ریٹ اس کو 400 لگے, کوشش ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اپنا انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح ٹریڈرز کی بات کریں تو ان کی کوشش ہے کہ ہمیں سستا ملے اور مناسب روزی رکھ کر ہم اس کو آگے ڈسٹریبیوٹ کر دیں. لیکن اب جو ہماری گورنمنٹ ہے نا, میرا خیال ہے کہ سن 1956 میں پاکستان برائلر فارمنگ جو ہے نا وہ 62 میں شروع ہو گئی تھی کمرشل بنیادوں پہ, لیکن اس کے بعد اس کا کوئی مائی باپ نہیں تھی. 1962 میں برائلر پاکستان میں اور لاہور میں آیا تھا. اس میں یوسف خان کھوکھر صاحب تھے جنہوں نے سب سے پہلے برائلر ڈالا تھا. یہ ملتان روڈ پہ لوہارا والا کھو ایک جگہ ہے, وہاں بھی انہوں نے فارم بنایا تھا. تو وہ کوئی 500-600 کے قریب برڈ تھے, لیکن وہ ان کے بکے ہی نہیں تھے. اس وقت مولانا آزاد نے فتوے دے دیے کہ جی یہ بغیر ماں باپ کی ہے اور یہ حرام ہے, اس کا باپ کوئی نہیں. تو وہ بکا ہی نہیں, اور حتیٰ کہ وہ 5 5.5 6 کلو کے جانور ہو گئے اور انہوں نے انڈے بھی دیے. یہ بھی ایک عام تاثر ہے نا کہ برائلر انڈا نہیں دیتا. اگر اس کا لائف سائیکل مطلب پورا کیا جائے تو یہ بھی انڈے دیتے تھے. نظام وہی ہے, پروڈکٹ وہی ہے. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ مرغی ایک پروڈکٹ ہے, اس کی پرورش کے انداز مختلف ہیں, اس کی گروتھ مختلف درجوں پہ ہوتی ہے. تو جو بھی پرورش کا آپ انداز اختیار کریں گے اسی طرح کی ہو جائے گی. اس کو دیسی طریقے کے آرگینک طریقے سے پالیں گے وہ دیسی مرغی بن جائے گی. اس کو مصری طرح کی طرح فیڈ دے دے گا وہ مصری مرغی کی آ جائے گی. اس کو آپ برائلر کی طرح پال لیں گے وہ برائلر چکن بن جائے گا. پروڈکٹ ایک ہی ہے, اس کی جو پرورش ہے اس کے انداز مختلف ہے. اور وہ پروڈکٹ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے اس میں کسی طرح کی بھی کوئی غلط چیز شامل نہیں ہے, حلال ہے, بہترین ہے, پروٹین سے بھرپور ہے. اچھا, اس میں طارق صاحب ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم لوگ بائی کاٹ کا آپ کہہ رہے ہیں نا, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چوزا مہنگا ہے تو پھر اس کا بائی کاٹ کریں. بائی کاٹ کیا کرنا ہے, نہ لینا, وہ دوسرے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ نہ لے. اب یہ وہ نہ لے میں لے رہا ہوں, یہ تو کوئی بات نہیں. یہ چیز ہے جی, بائی کاٹ نہیں, میں اپنا بائی کاٹ آپ خود کروں نا, میں دوسرے کو کیوں کہوں گا. یہ جو ہماری کہہ لیں انڈسٹری ہے نا, جو 40 دن بعد 35 دن بعد ہر بندے کا پیٹ سامنے کر دیتی ہے کہ میں نے چوزا پلیس کیا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے. جو لوگ بائی کاٹ کر رہے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اسی نے پلیسمنٹ کی ہوئی, اور پھر وہ کیا بھی رہے ہوتے ہیں کہ مارے گے ہم تو ہم تو مارے گے, ہمیں تو مارتے خود مار گئے. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ چوزے کی مشینیں اتنی ہے جی اتنی ہے. حالانکہ یہ ایسا میرا خیال ہے سلیمانی سوال میں سے کہتا ہوں اکثر کہ جس کے پاس کسی کے پاس اس کا صحیح آنسر نہیں ہے. میں آپ نے دیکھا اکثر گروپس میں کہتا میں نے کہا یہ مشینیں گنتا کون ہے, وہ ہمیں بھی بتا دے کہ بھائی میں مشینیں گنتا ہوں اور یہ میرا سورس ہے گننے کا یہاں, کیونکہ مشینیں تو مختلف شہروں میں, اور جن لوگوں کی مشینیں ہیں وہ کسی کو وہاں تک رسائی نہیں دیتے. مشینیں طارق صاحب کم ہے یا زیادہ ہے اس کا پتہ جا کر 45 دن بعد پتہ چلتا ہے. نمبر 2, ہماری جو پولٹری انڈسٹری ہے نا, یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کام کرتی ہے. نا آنے والے دنوں میں اب رمضان شریف آ رہا ہے, وہاں پہ ڈیفینیٹلی ہماری جو ہے ڈیمانڈ کم ہوگی, لیکن سپلائی کی چین ہم لوگوں نے پیچھے سے اسی طرح زوروں پہ لگائی. اچھا, یہاں میں نا تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا. میں اپنے تجربے کے بعد بالکل متعلق اور اس کے مطابق بات کروں گا. ہو سکتا ہے غلط ہو تو صحیح نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ جس طرح کا پلیزنٹ موسم آ رہا ہے رمضان میں, یہاں پہ ڈیمانڈ کی کمی نہیں ہوگی بلکہ یہاں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. جو ریٹیل سیل ہے
جب پلیزنٹ موسم ہوتا ہے تو ریٹیل سیل دیکھیں، بہت ہوتی ہے. ہاں اگر بہت زیادہ گرمی ہو تو پھر اس کی سیل کم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ رمضان میں طارق صاحب اصل میں موجودہ دور میں یہ جو 4-5 دنوں میں ریٹ یکدم نیچے بھی گیا نا، اس کی ایک بڑی وجہ جو ہماری نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب کا. ہمارا جو مرغی کا پھٹا سسٹم ہے نا، جو مرغی کا کام ہے جو دکان کے اندر نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارا پھٹا ہے وہ ہمیشہ تجاوزات کی زد میں آتا ہے. اس کے متبادل اگر ہمیں کوئی ان لوگوں کو بھی جگہ دی جائے اور ان کو اجازت دی جائے تو ہماری پرچون سیل ختم نہیں ہونی تھی. حالانکہ جمعہ ہفتہ اتوار بہت اچھی ڈیمانڈ رہی ہے، لیکن جیسی پیر منگل بدھ آتا ہے ہماری جو پرچون سیل ہے نا وہ یکدم کولیپس کر جاتی ہے. نہیں میں یہاں بھی پھر آپ سے اپنی رائے میں دے سکتا ہوں. آپ کی اپنی رائے میری اپنی رائے. جو بندہ گھر سے چکن لینے کے لیے نکلتا ہے نا، یا جو سوچتا ہے کہ آج میں نے چکن پکانا ہے، وہ کسی ایک پھٹے پہ نہیں جاتا. اگر اس کو ایک پھٹا نہیں ملتا اس کو دوسری دکان مل جاتی، دوسری دکان نہیں ملتی وہ تیسری. کیونکہ چکن کی دکانیں اتنی قریب قریب بنی ہوئی ہیں کہ اس کو کسی موٹر سائیکل کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اس پہ جائے یا وہ گاڑی پہ جانا ضروری ہو، تو اس کو آرڈر ایک جگہ مل جاتی ہے. دوسرے نمبر پہ جو پھٹوں والوں کو متبادل جگہ دینے کی بات ہے وہ ہم گورنمنٹ آف پنجاب سے مطالبہ کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں. بلکہ شاید وہ بھی بنتی نہیں ہے، کیونکہ کسی نے پھٹا لگانے کے لیے کوئی اجازت نہیں لی ہوتی ہے، اپنی مرضی سے پھٹے لگائے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی اچھی دکانیں بنائیں، ان میں وینٹیلیشن بنائے. جیسا کہ ہم نے کیف سسٹم شروع کیا تھا، میں نے بڑی مشکل سے وہ شروع کروایا تھا اور کافی لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں. تو بجائے ہم پھٹے پہ مرغی ذبح کرنے پہ اور بنانے پہ اور بیچنے پہ زور دینے کے بجائے ہم ایک اچھی چھوٹی سی دکان بنائیں، اس کو خوبصورت میرے خیال میں خیال رکھیں. ان لوگوں کو صحت مند مرغی بہت نیٹ کلین جو ہے نا وہ بنا کے دینے کی طرف آئے تو وہ زیادہ بہتر ہو. جس طرح آج کل ماڈل بازار لگ رہے ہیں، اسی طرح اگر ماڈل پھٹا سسٹم بھی دیا جائے نا چکن والوں کو، جس میں صفائی ستھرائی تو ہمارے یہاں پہلے یہ لوگوں نے ابہام پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کو بھی ماڈل چکن شاپ بنائی جائے نا، میں وہی تو میں بات کروں، پھٹا سسٹم نہ آپ میں خوبصورت چکن شاپس بن خوبصورت میں وہی کہہ رہا ہوں ماڈرن چکن شاپ. ہاں اس کے لیے ایک چیز ضروری ہے، خوبصورت چکن شاپس اور جو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق. لیکن وہاں پہ ہمیں گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرنا پڑے گا کہ جو دکاندار ہے اس کو تھوڑا سا مارجن دے، تاکہ اس کے جو رینٹ ہے، اس کی لیبر ہے، اس کی جو بل ہے بجلی کا بہت زیادہ ہے، اس کا جو فریزر کا خرچہ ہے، وہ جو مرغی کے دوسرے اس طرح کے لائسنسز ہیں، تو جو 14 روپے کا مارجن گورنمنٹ نے ایک عام ریٹیلر کو دیا ہوا ہے وہ بہت کم ہے. اس کو تھوڑا سا مارجن اس کا بڑھایا جائے جس میں اس کے اخراجات پورے ہو سکے اور وہ اچھی مرغی اچھے ماحول میں بنا کے تو وہ کنزیومر کو دے سکے. اچھا طارق صاحب، ویسے تو میرے ہوسٹ ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں ایز اے گیسٹ. جی کہ آیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ جو ہماری ریٹ لسٹ چھایا ہوتی ہے اس پہ صرف اور صرف زندہ کا ریٹ دیا جائے، بجائے وہ اور پر پیس کے حساب سے اگر سیل بھائی اس پہ بہت سارا کام ہو چکا ہے. اس میں بہت سارے لوگ ہم سے باقاعدہ متفق ہو چکے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پاکستان پولٹری ایسوسیشن اور برائڈر فارمر ایسوسیشن، میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ وہ بھی اس کے لیے ہمارے ساتھ متفق ہیں. اور باقاعدہ میں ابھی اس پہ لیٹر بھی چلا دوں گا. انہوں نے سیکٹری پرائس انفورسمنٹ کے نام باقاعدہ لیٹر لکھ کے جو ہے نا وہ بھی دے دیے ہیں، اور انشاءاللہ 1-2 دن میں ہمیں توقع ہے کہ ہماری آخری میٹنگ ہوگی. اور اس میں اچھا دوسرے نمبر پہ کچھ شہروں میں یہ شروع ہو چکا ہے، لیکن امید ہے کہ اس ہفتے باقاعدہ اس کا نوٹیفکیشن ہو جائے گا اور عوام کو زندہ کا ریٹ ملے گا. کہ عوام کی اپنی کنزیومر کی مرضی ہے کہ وہ زندہ مرغی لے کے اس کو ذبح کروائے، اپنے سامنے بنوائے یا وہ بنا بنائے گوشت، لیکن جو ریٹ کا امپلیمنٹ ہوگا وہ زندہ مرغی کے لیے زندہ مرغی. کیا آنے والے دنوں میں اس پہ جلدی عمل درآمد ہوگا؟ نہیں میرا خیال ہے کہ رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم نے اس پہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ آ جائے گی، اور عملی طور پہ چند شہروں میں اس کو شروع کر کے دیکھا گیا، اور اس کے آنے سے میرا جہاں تک خیال ہے کہ کنزیومر کے لیے جو ہے نا وہ بہتری کے چانسز ہیں. اور میرے خیال میں اس سے گوشت کی اور چکن میٹ کی پیداوار میں بھی اس کی جو سپلائی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بھی اس پہ اضافہ ہوگا. جی دیکھیں نا، اس میں ایک جو ہمارا ذہن ہے کہ یہ زندہ مرغی بکنے سے ایک تو جو 4 کلو کی مرغی ہے وہ پروڈیوس ہونا بند ہو جائے گا، کیونکہ ڈیمانڈ پھر چھوٹی مرغی کی ہے. جب چھوٹی مرغی کی ڈیمانڈ آئے گی تو ظاہر ہے فارمرز کو جو اسے اگر سال میں 5 لاکھ ڈالنے ہیں پھر اس کے وہ 6 نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور ڈیمانڈ بھی بڑھے گی، پروڈکشن بھی بڑھے گی، اور فارمرز اور ٹریڈرز اور کنزیومر تینوں لوگ جو ہے نا وہ فائدے میں جائیں گے.
تو آج جو اشفاق صاحب سے بڑی اچھی گفتگو رہی, کچھ باتیں جن کا نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چلا. تو ایک آخری پیغام جو اب کنزیومرز کے نام ہم دینا چاہیں گے اشفاق صاحب سے, کہ وہ کنزیومرز کو چکن کے متعلق کیا کہتے ہیں. اس میں طارق صاحب میں خود چکن لور ہوں, میرے گھر میں الحمدللہ میرے بچے. اچھا لور نہ کہیں, لور کو تو لوگ بڑے پیار سے رکھتے ہیں, پہلاتے پھسلاتے یہ میرا نا آ جاتے ہیں, تو یہ لور کہاں سے رہ گیا. میں اس لیے کیونکہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ 14 لور کہنے سے تو بڑی دنیا میں ہوگا انشاءاللہ. تو یہ میرا اپنا ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی یہی پیغام ہے کہ میں چکن لور ہوں جی. نہ پھر چکن لور آپ نے کہہ دیا, اوپر سے ویلنٹائن ڈے بھی کہہ دیا. کہاں جا رہے ہیں, سارا لوگوں کے جذبات مجروح کر دیے آپ نے. آپ گوشت خور کہیں, آپ نے چکن خور کہیں. میرا جو پیشہ ہے نا میرا جو پیشہ ہے نا وہ مرغی پالنا ہے, تو میں پھر چکن لور ہی ہوں. اب بات آپ نے بدل دی ہے. چلیں کوئی بات نہیں, ویلنٹائن ڈے پہ آپ کا چکن لور کا چلا دیں گے کہ جی یہ چکن لور. چکن کو آپ پکائیں, پہلے اس کو پالیں, پھر اس کو پکائیں, پھر اس کو پیار کریں اور فریج میں رکھیں. محبت قربانی مانگتی ہے جی, تو پھر قربانی دینی اب اس طرح کی قربانی تو نہیں, ایک بندہ ایک بندے سے لاب بھی کرے, اس کو کھا ہی جائے. لیکن اس کی جو پروٹین کے حوالے سے اور سستا میٹ ہونے کے حوالے سے نا, وہ پاکستان دنیا بھر کا دنیا بھر میں خوش قسمت ترین ملک ہے جی. لیکن انفارچونیٹلی اس کو پیار کرنے کے لیے بڑا سستا ماحول ملتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اس کی قدر نہیں ہے جی. یہی چکن ہم لوگ اس کی دیکھیں, جس طرح لوگ اگر اسی طرح نقصان کرتے رہے نا, فارمر جو ہے وہ فارمنگ بند کر دیں گے. جب فارمنگ کم ہوگی, ایسا بھی ہوا ہے گوشت کا ریٹ 800 روپے تک چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے فارمر کو بھی سپورٹ نہ کیا, وہ بھی ہماری جو انڈسٹری کر رہے ہیں وہ نقصان. آپ کے کہنے کا مطلب کہ اگر مہنگی مرغی کے خلاف ہم بولتے رہے تو یہ مہنگی ہمارے سر پہ پڑ جائے گی اور یہ مذاق ہو جائے گی. دیکھیں فارمر کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے طارق صاحب. آج کل جو چوزے کا ریٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے جی, 60 لاکھ روپے. فارمر کیوں مہنگا لیتے ہیں سر؟ مجبوری ہے جی. ٹھیک ہے جی, مجبوری کا نام شکریہ. پھر بس وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں واحد کام پولٹری والے کر رہے ہیں جی. دنیا بھر میں سمجھتا ہوں باقی, لیکن پاکستان میں واحد فارمر ہے جی جو مرغی کے نام پر عوام کو سبسڈی دیتا ہے. چلیں اب رمضان آ رہا ہے, اس میں سبسڈی بھی دینی ہے, عوام کو سستی مرغی بھی دینی ہے, فارمر کو بھی بچانا ہے, ٹریڈرز کو بھی بچانا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ سارے تمام وسائل میسر رہیں, اور ہم سب اپنے پاکستان کی ترقی میں کردار بھی ادا کریں, اور چکن کھا کر صحت مند بھی رہیں. بہت شکریہ آپ کا.